हो गया लीडर ऑफ द सेंचुरी पे तो नज़र भी नहीं अब आया नहीं भाई अभी तक मेरे पास नहीं है अभी आ जाएगा वो मेरे पास भी नहीं है यहाँ से लाया म्यूट नहीं है अब आ गया थैंक यू अच्छा तराना नहीं है कासिम भाई ठीक है ना टाइमर के बाद आप स्टार्ट हो जाए तो उसको लगा तो देना ताकि पता चल जाए ना काम भाई लिंक फॉरवर्ड करना है तो थोड़ी देर से चलाएं कुछ हाँ कुछ तो नहीं दिखा सकते तराना में कुछ थोड़ा वो बनाने के लिए गफरान भाई नहीं टेक आप वो कर रहे हैं वीडियो ब्रेकिंग नहीं ना ये नज़र भी नहीं मौजूद नाजरीन सामाईन इकराम हमें देखने और सुनने वाले तमाम बुजुर्गों माँओं बहनों बेटियों नौजवान तहरीकी साथियों मासूम प्यारे प्यारे बच्चों आदाब अर्ज़ बानी व कायद तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब अर्ज़। आज का ये टाकरा एक इंतहाई अहम मौजू के मद्देनजर रखते हुए मुनक्किद किया जा रहा है और इस टाकरे में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे लंदन से मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई और अमेरिका से शाहिद मुस्तफ़ा भाई और रेहान इबादत भाई मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। जैसा कि आप तमाम माएँ बहनें बुजुर्ग नौजवान तहरीकी साथी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बानी व कायद मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अहम ट्वीट किया और इस अहम ट्वीट में जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की अफवाज की आला क़यादत से दर्दमंदाना अपील की है। वो दर्दमंदाना अपील क्या है वो एक मर्तबा फिर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का ताज़ा तरीन ट्वीट उसका अक्स नाजरीन के सामने पेश करें। ये नाजरीन किराम आपके सामने मोहतरम बानी व कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का ट्वीट स्क्रीन पर नजर आ रहा है और मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूं। इस ट्वीट में जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने लिखा है कि मैं मुल्क की इंतहाई नाजुक सूरत हाल के पेश नजर फौज की मौजूदा आला क़यादत से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि बानियान पाकिस्तान की औलादों पर दस्ते शफकत रखें जो फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान बचाने में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकती है। इस अहम ट्वीट जिसमें
मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने फौज की आला क़यादत से जो दर्दमंदाना अपील की है, उस पर मैं राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जो मुस्तफ़ा क्या मुल्क के ऐसे मौजूदा हालात हैं, नाजुक हालात का भी अल्ताफ भाई ने जिक्र किया है, तो इन क्या ऐसी वजूहात थी कि अल्ताफ भाई को ये ट्वीट देने की जरूरत पेश आई? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के हर लिहाज से, यानी कि इस वक्त जो सियासी इंतशार की कैफियत है मुल्क में, कि 2 सूबों की असम्बलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मरकज़ की असम्बली जो है उस पर ख़तरात मंडरा रहे हैं, और मुल्क का सबसे बड़ा शहर, वहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए एक कहना चाहिए कि मसनू क़यादतें मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो मुल्क में माशी जो सूरत हाल है, यानी कि पाकिस्तान जितने भी सही माशी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन तस्लीम नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना साबिक शौकत तरीन, उनका बयान रिकॉर्ड पर है। तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तीसरी जानिब जो सबसे अहम सूरत हाल, वो जो मुल्क की सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोग्राफी के लिहाज से सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ एक जंग की सूरत हाल है। सूबा पख्तूनख्वा और कबायली इलाके हैं, वहाँ जो सूरत हाल है, बाकायदा फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। अभी थाने पे हमला हुआ, सफदरदार जो इलाका है अभी सफदर। तो इस कदर जो सूरत हाल है, ऐसे हालात में सिंध के जो शहरी इलाके हैं, ख़ासतौर पर कराची, वहाँ गुज़िश्ता कई सालों से जो एक महाजिरों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन जारी है, और महाजिरों को हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से बिल्कुल उनको दीवार से लगा दिया गया है। और महाजिरों में मिनहसुल कौम, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, तो उनमें एक बहुत ये एहसास तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि मुल्क की रियासत महाजिरों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ताकत के ज़रिए उनको कुचला जा रहा है। ऐसे हालात में जब बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर है लोगों में सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि फिर वो इन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ फिर एक गलत रास्ता, एक एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, और फिर बिलाखिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हालात जैसे बलूचिस्तान में इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने अपने ट्वीट में यही अपील की है उनसे। अल्ताफ भाई को माफिया नहीं मांग रहे अपने ट्वीट में, बाज़ लोग उसको इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं। कायदे तहरीक ने दर्दमंदाना अपील की है। तो ये जो यानी कि जो महाजिरों के साथ जो आप कर रहे हैं पिछले कई बरसों से, जो एक जब्र, एक मुसल्लत है, ये ख़त्म करके महाजिरों के ज़ख्मों पर मरहम रखें। उन दस्ते शफ़क़त का मतलब यही है कि रियासत को, महाजिरों को भी रियासत का एक बेटा समझते हुए उसके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। यही पैगाम कायदे तहरीक ने दिया है, मैं समझता हूँ। ये तो ठीक है, मतलब क्या ये, लेकिन ये अल्ताफ भाई ने जिन ख्यालात का इजहार अपने ट्वीट में गुज़िश्ता रोज़ किया है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। पहले भी अल्ताफ भाई ने इस किस्म के ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। मैं जाता हूँ अमेरिका में मौजूद हमारे साथ इस टाकरे में शरीक हैं शाहिद मुस्तफा भाई। शाहिद मुस्तफा भाई, मुझे जरा बताइएगा कि अल्ताफ भाई का ये ट्वीट जो है, क्या मुतल्लिका हलकों तक पहुंच गया होगा, और दूसरा इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? क्योंकि माजी में भी अल्ताफ भाई इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, और अल्ताफ भाई ने तो फौज की हिमायत में और रियासत दहशत गर्दी का शिकार होने वाले फौजी और रेंजर्स पुलिस के एहलकारों का मोरल हाई करने के लिए मिलियन मार्च भी किया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये क्या ये ट्वीट जिन ख्यालात का अल्ताफ भाई ने अपने ट्वीट में इजहार किया है,
یہ متعلقہ حلقوں میں پہنچ گیا اور اس کا کیا امکانات ہے کہ اس کے کیا مثبت امکانات کے کتنے فیصد چانسز ہے؟ جی شاہد مصطفیٰ بھائی. جی 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 شکریہ قاسم بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. دیکھیے ایک تو یہ بات کہ بھائی کا ٹویٹ ادھر ہوا اور ادھر پہنچا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے، ایک بھائی بہت بڑے لیڈر ہیں. جی جی بالکل آ رہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی شاید بھائی آواز آ رہی ہے، آپ گفتگو کیجیے. تو بھائی الطاف بھائی جو ہیں، الطاف حسین بھائی بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر. تو وہ ان کا ٹویٹ تو پہنچ جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا الطاف بھائی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اس دفعہ کی بات، یہ بات پہلی دفعہ نہیں کی ہے. الطاف بھائی ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے بات کرتے رہے. کیونکہ پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ طاقت جو ہے آرمی چیف کے پاس یا جنرلوں کے پاس، طاقت اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو الطاف بھائی اپنی اس پورے 40-42 سالہ ان کی جدوجہد ہے، 45 سالہ جدوجہد ہے، اس میں الطاف بھائی نے کئی دفعہ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ بات انہیں بھی پتا ہے کہ الطاف حسین بھائی ایک واقعی بہت بڑے ایماندار غریب فطرت لیڈر. اچھا اس دفعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے ایز اے مسلمان، کیونکہ اس دفعہ ایک حافظ قرآن صاحب ہے، ایک وہ آرمی چیف ہے، وہ طاقتور آدمی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینے میں کلام مجید ہے. تو جن کے سینے میں کلام مجید ہے ان کے سینے میں اس کا مطلب ہے عدل و انصاف موجود ہے. تو عدل اور انصاف تو الطاف بھائی جس بات پہ ہی کہتا ہے کہ ان کی قوم جو کہ کروڑوں میں ہے وہ پریشان ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کسی بھی معاملے میں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. تو ان کے اوپر رحم کریں، ان کو جو ہے ان کو آسانیاں دیں. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ الطاف بھائی کی جو یہ اپیل ہے اس پہ حافظ صاحب، مجھے امید ہے کہ یاسم منیر صاحب اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے. ورنہ بھائی نے تو ہمیشہ بات کی ہے، پر وہی والی بات ہے کہ کرپٹ اور چور پسند ہے. ہم نے تو پیچھے یہی دیکھا ہے کہ کرپٹ اور چور پسند ہے. آصف علی زرداری پچھلے 15 سال سے عیش کر رہا ہے، نہایت ہی چور آدمی ہے، تو وہ سب کو پسند ہے. وہ راحیل شریف کو بھی پسند آئے، وہ باجوہ کو بھی پسند آئے، وہ اس سے پہلے جو دوسرے تھے، کیا نام تھا ان کا، ذہن سے نکل گیا. 15 سال سے جتنے لوگ آئے ان کو سب کو پسند. تو الطاف بھائی کی یہ بات جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ منیر صاحب جو ہے، آصف منیر صاحب جو ہے، وہ میرا خیال ہے اس بات کو سمجھ. ٹھیک ہے، شکریہ. شکریہ شاہد مصطفیٰ بہت آپٹمسٹک ہیں اس حوالے سے، اور انہیں لگتا ہے کہ اس وقت چونکہ پاکستان کے مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کے سینے میں کلام ہے، وہ حافظ قرآن ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جانب سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے. میں امریکہ میں موجود ریحان عبادت بھائی کی طرف جاتا ہوں. ریحان عبادت بھائی یہ بتائیے کہ الطاف بھائی کو ان حالات میں یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ پاکستان میں ہما کا اقتدار کا جو ہما ہے وہ فرسودہ جاگیردارانہ نظام کے محافظوں کے ہاتھ میں ہے. کوئی چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ سیاسی جماعت کتنے ہی جرائم میں ملوث ہو، کرپشن میں ملوث ہو، لیکن قابل قبول قرار دی جاتی ہے. تو ایسے میں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الطاف بھائی نے جو 45 سال تک اپنی سیاسی جدوجہد کی، وہ اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے 98% عوام کے حق حکمرانی کے لیے کی. تو یہ مسلسل جدوجہد کے باوجود الطاف بھائی کو قابل قبول کیوں نہیں سمجھا گیا، اور اب کیا حالات ہیں کہ جیسا شاہد مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ان کو چانسز لگتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ریحان بھائی. جی بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی، مطلب محسوس کیا ہوتا ہے، یہ تو ایک پروون فیکٹ ہے کہ الطاف بھائی نے یہ کوئی پہلی دفعہ نازک صورتحال میں ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اپنی سروس، جو اپنی قائدانہ صلاحیت ہے یا جو ملک کو بہتر کرنے کے لیے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کر سکتے ہیں، وہ پیش نہ کی ہوں. آپ ابھی زیادہ دور نہیں، جب یہ
केस चल रहा था लंदन में, जिसकी अब पेशी जो है वो नेक्स्ट वीक दोबारा शुरू होगी, उस दौरान मीडिया के एंकर पर्सन और जो साथी बाहर खड़े हुए थे, सहाफ़ी जो लोग बाहर खड़े हुए भाई से सवाल कर रहे थे, उसमें भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने साफ साफ ये बात की थी कि मुल्क को बचाना है, सिस्टम करप्शन से पाक सिस्टम को लाना है, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मुझे जो है वो मेरे साथियों को आज़ादाना सियासी एक्टिविटीज़ करने दी जाएँ, 9-0 पे से ताला हटाया जाए। तो आप देखें कि आज मुल्क जिस सूरत हाल में पहुंचा हुआ है, जहां माली मुश्किलात हैं, जैसे मुस्तफ़ा भाई ने भी कहा, मुझे लगता है कि जो शाहिद भाई ने बात कही है कि इस वक्त क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक हाफिज आर्मी स्टाफ आए हुए हैं, एक उम्मीद की जा सकती है कि चले नेक हैं, अगर अल्लाह की तरफ उनका थोड़ा रुझान है तो शायद इंसाफ को जो है वो प्रॉपर तरीके से तराजू में तोड़ेंगे। अच्छा रेहान भाई एक बात आपकी बात आप कंटिन्यू करें, एक बात सिर्फ एक पॉइंट। जी, अच्छा, जी। हाफिज कुरान भी हैं और लो मिडिल क्लास के घराने से भी इनका ताल्लुक है, ये कोई जो मेरे इल्म के मुताबिक कोई वडीरे जागीरदार नहीं है। अब बात करें रेहान भाई। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भाई का ट्वीट इस वजह से नहीं है कि कोई हाफिजुल कुरान है या मिडिल क्लास से आए हुए हैं। जी बिल्कुल अहम बात वो है। आर्मी स्टाफ है और यकीनन वो हाफिजुल कुरान भी है, मिडिल क्लास से भी आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि भाई की नज़र जो है ना वो मुल्क के हालात पे होती है, और मुल्क के हालात जिस वक्त भी खराब होंगे उसको संभालने के लिए जो मौजूदा सेटअप होगा, हमेशा उससे भाई ने कहा कि भाई मैं हाजिर हूँ, मेरी सर्विस लीडर है। हमारे लोग कतई इस बात का मतलब ये ना लें कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कोई मफाहमत की पेशकश की है, या कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई किसी किस्म की जो है वो अपने लिए मराद चाहते हैं। हम सब जानते हैं 45 साल सियासी जिंदगी जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इनकलाबी जिंदगी जी है, रादर नॉट सियासी बट इनकलाबी, क्योंकि सियासी लोग तो फिर सियासत में हिस्सा लेते हैं, फिर वजीर आजम बनते हैं, फिर मिनिस्टर बनते हैं, अपने घर वालों को बनाते हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने 45 साल जो इनकलाबी जिंदगी जी है उसमें उन्होंने कभी अपनी जात के लिए तो कोई बात नहीं की ना, तो आज भी उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन आके उनको मराद देता है या उनके लिए आसानियां पैदा करता है। वो तो आज भी ये कह रहे हैं कि मुल्क इस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इस सूरत हाल में जहां आप और पॉलिटिकल पार्टीज को और सबको जो है वो साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। कराची जैसा शहर जो मुल्क का माशी हब है, आज भी ताजिरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, गवर्नर स्टेट बैंक गया हुआ था, उनको अपनी चाबियां पेश करनी रेहान भाई थी, भाई, देखें, हो जाओ यहाँ से। रेहान भाई एक सेकंड, एक पॉइंट, आपकी बात ठीक है। मेरा जी, जी, जी। देखिए, अल्ताफ भाई ने कुछ पहली दफा तो मुल्क सुधारने की बात नहीं की है, कि पाकिस्तान में हमेशा अल्ताफ भाई ने थोड़े अरसे के बाद बात की है कि इसमें बेहतरी होनी चाहिए, ठीक है, इसको सुधारें। अच्छा, इसमें जर्नलों से पहले भी, पर मेरा जो एक पॉइंट है कि देखें, पहले जितने थे शराबी, बदमाश और अय्याश जागीरदार लोग थे, जैसे कियानी को ले लें, उसके बाद जो है आपका मतलब सही है कि आज शायद मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये पॉइंट है, मेरी एक बात सुन लीजिए, इनके बारे में क्या हम अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते कि मिडिल क्लास भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं, तो क्या हमें आवाम को अल्ताफ भाई की, जो अल्ताफ भाई ने इस दफा जो बात की है, तो चलिए पहली दफा तो नहीं, इस दफा जो कहा है मुल्क को, तो क्या इनसे हम उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें? नहीं, उम्मीद तो हम सब्जी से रख रहे हैं ना। देखिए, इनकी जात की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि क्या ये भी मुल्क का बेहतरी चाहते हैं। अब हाफिजुल कुरान होना, अच्छी वो रखना, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखना एक डिफरेंट वो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा इनकी सोच में, हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन क्या ये उनकी जातियत जो है मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। या भाई के इस ट्वीट को देखें, ज्यादा दिन नहीं गुजरा ना, भाई ने इनके नाम खुला खत भी लिखा, आज आपके पास उसका कोई जवाब आया, तो हम होपफुल तो हैं। वही वाली बात है कि ना उम्मीद नहीं हो सकते, मायूसी हम नहीं रख रहे। हम बार बार कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जो है बार बार इस मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज और अपनी तरफ से तो पेशकश देते रहेंगे। अब इनका ईमान कब जागता है इस मुल्क के लिए, अपनी जात के लिए ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सजदे कर रहे हैं, तहज्जुद में गिरे रहे, लेकिन क्या मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे ये? अगर ये मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के उस खत का भी जवाब दें और इस ट्वीट का भी जवाब दें। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अपनी जात से बरी होके, अपनी जात से परे होके इस मुल्क के लिए सोच रहे हैं, और इस मुल्क में जब भी मुश्किल आई है, चाहे 45 साल की उनकी इनकलाबी जिंदगी से उठा के वो सलूट वाला जो वाकया हुआ था जून 6 मेरे ख्याल से उसकी डेट थी 2014 में, जुलाई, उस पर भी बात बढ़ाएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जुलाई 6 2014 में लाखों लोगों का सलूट भी पढ़वा दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कासिम भाई, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ माजरत,
سب سے بڑا معاملہ تو آپ دیکھیں اس معاشی ہب والے شہر میں شیعہ سنی فسادات جو ہوتے تھے، جس کی وجہ سے پورا شہر ڈسٹرب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایک مذہبی انتشار اور ایکسٹریمزم جو پیدا ہو گیا تھا، اس کو روکنے میں کتنا بڑا کردار قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا رہا ہے کہ دونوں طرف کے علماء کرام کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، جو کسی مائی کا لال جو ہے 70 سال میں اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں کر سکا تھا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک ٹیبل پہ ان کو بٹھا کے اور شیعہ سنی فسادات ختم کرائے، دونوں کو گلے لگوایا۔ اس تحریک میں سنی بھائی جو ہیں، ساتھی جو ہیں، وہ شیعوں کے جب جلوس نکلتے تھے تو اس میں ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ اسی طرح جب 12 ربیع اول کو سنیوں کے کوئی جلوس نکلتا تھا تو ہمارے شیعہ ساتھی جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ تو یہ جو شیعہ سنی کے فسادات ختم کرا کے اس شہر اور اس ملک کی خدمت کی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے، یہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ ہماری عوام دیکھے، ہماری عوام اس بات پہ نظر رکھے، ہماری عوام اس بات پہ سوچ و بچار کرے، صرف مہاجر عوام نہیں بلکہ تمام مظلوم قومیں، کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی 12 ان پیشکش اور 12 فزیکلی پریکٹیکلی ملک کے لیے بہتر کرنے کی کاوشوں کو آج بھی جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جو گمراہ جو دلوں میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور آج بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اور اس ملک نے پلٹ کے ان کے ساتھ کیا کیا، اس ملک کے ارباب اختیار نے، پاکستان کی بات نہیں ہو رہی لیکن سسٹم کو چلانے والے لوگوں نے اس مہاجر قوم کے ساتھ، اس کے قائد کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ہماری عوام کو سوچنا پڑے گا کہ آج بھی قائد کیا سوچ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ جی قاسم بھائی۔ جی ریحان بھائی بالکل صحیح آپ نے گفتگو کی، اس میں جیسے شاہد بھائی کا بھی سوال تھا، اصل چیز یہ دیکھیں مطلب جنرل عاصم منیر صاحب فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور الطاف بھائی نے جو جب اپنا جو ٹویٹ جو جاری کیا، جو بیان دیا ہے، اور جو انہوں نے دردمندانہ اپیل کی، وہ فوج کی اعلیٰ قیادت سے ہے۔ اب اس میں آرمی چیف بھی ہیں، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی ہیں، اور بھی جو فوج کی جو قیادت ہے سب کے لیے معذرت مسعود، حقائق، زمینی حقائق بہت تلخ اور بہت مختلف ہیں۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیے کہ پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت کا رہنما ایسا ہے جس نے فوجی جرنیلوں کے نام لے لے کر مغلظات نہ بکی ہوں، ذاتیات پر نہ آئے ہوں، اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے دیکھ لیجیے اور زبان دیکھ لیجیے، فوجی جرنیلوں کے نام لے لے کر کس طریقے سے بات کی۔ صرف فوجی جرنیلوں کے ہی نہیں، ان کی بیگمات کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ذاتیات تک خیر بہت مطلب ہم وہ بیان نہیں کر سکتے جو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، ان کی سیاسی ان کی سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ آزادی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جی ہاں، یہ آزادی سے احتجاج کر رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یہ الیکشن میں ٹھپے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں۔ خواتین کی زبان دیکھ لیجیے، ان کی بعض سیاسی جماعتوں کی خواتین، اور دوسری طرف الطاف بھائی نے اگر لہجہ اپنا تلخ کیا ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، طویل بیک گراؤنڈ ہے، جس کو کوئی بھی درد مند دل رکھنے والا نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں الطاف بھائی کے کارکنان کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بالکل، شاہد مصطفیٰ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہد بھائی۔ جی قاسم بھائی کی ایک اور بات بڑھانا چاہوں گا، جہاں قاسم بھائی نے کہا یہ بےمانی کر رہے ہیں، اسمبلی میں تالیاں بک رہے ہیں، اسمبلی میں کیا کیا کر رہے ہیں، ایک ملک کی دولت لوٹ کے بیرون ملک بھی لے گئے ساری، یہ سارے ایک نہیں سارے، بالکل۔ پاکستان جس انجام کو پہنچ گیا ہے،
تو جتنا پاکستان کے اوپر قرضہ ہے وہ سب باہر یہ لے جا چکے ہیں, وہ کوئی بھی میرا شاہد بھائی نقطہ یہی تھا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مغلظات بکنے کے باوجود ایسا لگتا ہے جیسے گنگا نہائے ہوئے ہیں, اور ایک طرف الطاف بھائی ہیں جو ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیوں, چھاپے گرفتاریوں اور دیگر مظالم پر احتجاج کر رہے ہیں, جائز جمہوری انسانی حقوق کے حوالے سے, لیکن ان کی تحریر تقریر پر پابندی ہے, ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی ہے, اور ان کے چاہنے والوں کو اپنے شہیدوں کے یادگار پر جانے کی اجازت نہیں, پھول چڑھانے کی اجازت نہیں, فاتح خوانے کی اجازت نہیں. تو مصطفیٰ بھائی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خدا ان کو کوئی ہدایت دے گا؟ یقیناً ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پالیسی ساز ادارے ہیں اور ان کے سربراہ ہیں ان کو ہدایت دے, عقل سلیم دے, اور وہ اچھے برے میں تمیز کرنے لگیں. ان کو یہ تمیز ہو جائے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا کون سا سیاسی رہنما ہے الطاف بھائی کے علاوہ جن کے دامن پر کرپشن کا ایک داغ تک نہیں ہے. میرا مسئلہ یہی سوال ہے کہ الطاف بھائی کی شخصیت پاکستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں سے جو اقتدار کی میوزیکل گیم کا حصہ بنے رہتے ہیں ان سے الگ کیوں ہیں؟ جی دیکھیں, اس کا بنیادی تو میں سمجھتا ہوں فرق یہی ہے کہ پاکستان, الطاف بھائی جو ہیں وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کسی وڈیرے کے اور کسی نواب کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے, اور جہاں فیوڈلز ہوتے ہیں ان کی فیوڈل مینٹلٹی بھی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی کرنا ہمارا حق ہے, اور جس طرح وہ اپنے جاگیر میں رہنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حاری ہیں, ہمارے غلام ہیں, اسی طرح جب وہ ملک میں اقتدار پر آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے سارے عوام ان کے غلام ہیں. الطاف بھائی چونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر ان کی مینٹلٹی بھی وہ مڈل کلاس ہے, وہ فیوڈل مینٹلٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف فیوڈل سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ بدقسمتی سے فیوڈل مینٹلٹی بھی آ گئی ہے ہر شعبے میں, خواہ وہ پولیٹکس ہو, خواہ وہ یہ فورسز ہوں, خواہ جوڈیشری ہو, خواہ میڈیا ہو, وہ ایک فیوڈل مینٹلٹی آ گئی. الطاف بھائی اس فیوڈل سسٹم اور فیوڈل مینٹلٹی کے خلاف ہے, اسی لیے وہ مختلف ہیں. اور وہ جو ایک بات آپ نے کہی نا کہ الطاف بھائی نے کوئی بات کہہ دی تو ان پر اتنا جبر, ان کی تقریر پر پابندی اور آپریشن, جبکہ جو دیگر لوگ جو ہیں وہ کھل کے فوج کے جرنیلوں کو, ان کی فیملیز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا ان کے خلاف. میں سمجھتا ہوں اس کو بنیادی جو سبب ہے وہ ہے ڈومیسائل. ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے, پنجاب کا ڈومیسائل ہے. الطاف بھائی جو ہے وہ کراچی آئے ہیں, مہاجر ہیں. جی ریحان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سندھ میں رہنے والے رہنما جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, زردار پردار, کیا انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات نہیں کی؟ ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے. بات یہ ہے کہ جو ان کے تلوے چاٹے گا, جو ان کے آگے سجدے کرے گا, جو ان کا غلام بن کے رہے گا, اس کو جو ہے وہ وہاں پر آزادی ہے, وہ کچھ بھی کہہ لے. الطاف حسین کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی کی ناجائز بات ماننے سے انکار کیا. میں اچھا ریحان بھائی, میں شاہد مصطفیٰ بھائی کی طرف جاتا ہوں. شاہد مصطفیٰ بھائی, یہ الطاف بھائی نے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب اور متوسط طبقے کی قیادت متعارف کرائی, موروثی سیاست پر کاری ضرب لگائی, کیا یہ الطاف بھائی کا جرم ہے؟ نہیں, یہ تو جرم ہے, یہ 100% جرم ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ نے سوال کیا تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا نظام شاہانہ نظام ہے, جرنیلوں کا نظام ہے, بیوروکریٹس کا نظام ہے, شاہانہ نظام ہے, جاگیرداری نظام ہے. اور الطاف بھائی غریب لیڈر, اور انہوں نے غریبوں کی بات.
تو یہ تو اور پھر کروڑوں لوگ ان کے پیچھے بھی آئے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگ ان کے پیچھے نہیں آئے. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ایسے دنیا میں یا اس پاکستان میں آئے ہوں, پر وہ الطاف بھائی کے پیچھے لوگ بھی آ گئے نا ان کی بات پہ. تو لہٰذا الطاف بھائی اس یہ نظام کے, تو الطاف بھائی ہلکی سی بات ہے, نظام اور الطاف بھائی تو ایک دوسرے کی ضد ہے بھائی, تو وہ الطاف بھائی کے پیچھے کچھ نہیں ہے. پر میرا پھر وہی سوال جو ریحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ سے ایسا ظلم ہوتا ہے ابھی جو کچھ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا ہم مسلمان کیا حافظ قرآن پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیا میں اور آپ ایمان کے اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ایک جو ملک کا سب سے طاقتور انسان ہے وہ حافظ قرآن ہے, مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتا ہے, اور تو کیا ہمیں ان پہ اتنا سا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے؟ ہمیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی کے خط کا جواب نہیں آیا, یہ نہیں آیا, جو بھائی نے ٹویٹ کیا ہے, میری آواز آ رہی ہے نا مصطفیٰ بھائی؟ جی 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 آپ جو بھائی نے ٹویٹ کیا, دیکھیں وہ ٹویٹ کا ایک اور مسئلہ ہے. ابھی جو 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں, حیدرآباد میں, تو کروڑوں کا شہر ہے تقریباً, کراچی حیدرآباد ملا کے 4 کروڑ کی آبادی ہے. تو وہ آبادی باہر نہیں نکلی نا, 80-90% آبادی, 95% آبادی باہر نہیں نکلی. تو الطاف بھائی نے جو محروم قوم, مظلوم قوم کی خیال کریں, اسی پہ بات کی ہے نا کہ بھائی وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ووٹ دینے دے نا. تو مجھے تو بہت منیر صاحب سے جی میں آتا ہوں, ریحان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. ریحان بھائی آپ اپنا جواب رکھیے گا. ایک سوال اس میں شامل کر لیجئے کہ پاکستان کی سیاست دانوں میں الطاف بھائی کی شخصیت اس لیے بھی منفرد ہے کہ الطاف بھائی عام غریب, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ان کو درپیش جو بنیادی مسائل ہیں, پانی, بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ, صحت, تعلیم, روزگار, یہ ان مسائل کی بات کرتے ہیں. اور الطاف بھائی ان مسائل کے حل کے لیے مخلص بھی نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں میں عوام کا درد کیوں نہیں ہے؟ جی ریحان بھائی. دیکھیں اس کا تو سمپل جواب ہے. میں شاہد بھائی کی بات کا بھی ابھی تھوڑا سا اس پہ اپنا بھی ایک موقف دے دوں, لیکن آپ کی بات کا سمپل جواب دے دوں کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی, بلکہ آج کی نہیں 70 سال کی پاکستان کی, 72 سال کی پاکستان کی زندگی میں جتنے بھی سیاستدان آئے, چاہے جنرل آئے جنہوں نے حکومتیں کی, یا بیوروکریٹس آئے, یا ٹیکنوکریٹ حکومتیں آئیں, جو بھی آئیں, they were all problem creators, اور الطاف حسین is the solution of those problems. الطاف حسین کو صرف ایک دفعہ موقع ملا سندھ کے اندر مشکل کے زمانے میں, تو انہوں نے پریکٹیکلی پروو کر کے دکھایا کہ دیکھو جس پرابلم سالو کی سولوشن کی میں بات کرتا ہوں وہ میں نے کر کے دکھائی. فلائی اوور سے لے کے, سڑکوں سے لے کے, پانی کی نئی لائنوں سے لے کے, اور ان علاقوں میں جو مہاجر میجورٹی کے علاقے نہیں تھے لیکن وہاں بھی جو ہے وہ کام کر کے دکھایا الطاف حسین بھائی کے MKM نے, الطاف حسین بھائی کے کہنے پہ, الطاف حسین بھائی کے ساتھ اس وقت. تو یہ تو ایک آپ کی بات کا جواب ہے. لیکن شاہد بھائی جو بات کر رہے ہیں میں ان سے قطعی اختلاف نہیں کر رہا کہ حاجی صاحب سے یا حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے آپ امید نہیں رکھ سکتے. بالکل امید رکھیں. میرا صرف موقف یہ ہے کہ ایک انسان کا حافظ ہونا جو ہے وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ مطلب اس سے یہ توقع بڑھ چڑھ کے نہیں کی جا سکتی کہ وہ ملک کے لیے جو ہے وہ بہتری بھی سوچ رہا ہوگا. امید ضرور کریں گے ہم, ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دیں گے, لیکن ہمیں مطلب ہم مایوس نہیں ہیں, مایوسی کے شکار نہیں ہیں کہ اللہ کرے کہ الطاف بھائی نے جس درد مندی کا اظہار کیا وہ ان کے دل پر اثر کر جائے. ایک منٹ ریحان بھائی اپنی بات کنٹینیو کریں. میری ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے ان کو وقت ملے گا وہ ٹویٹ کا بھی جواب دیں گے, خط کا بھی جواب دیں گے. جی شاید ان کے ذہن میں ملک کی بہتری کا کانسیپٹ ہو, تبھی جا کے جو ہے وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں گے کہ کون ملک کی بہتری کے لیے سولوشن نکالنے کی بات کر رہا ہے. اوکے جی شاہد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں بڑی اس کے معذرت کے ساتھ ریحان بھائی نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ
इंसाफ पसंद भी हो और ईमानदार भी हो। मौलाना और तारिक आपको- जमील जैसे मौलवी आपके सामने मौजूद है ना, मैं चले मेरी किसी का बात नाम नहीं सुनिए, लेता, मैं समझ गया। हाँ, लेकिन माफी है ना, एक मिनट, आपका नुक्ता आ गया रहन भाई। नुक्ता आ गया। अब सिर्फ एक बात समझ, हाफ आमिर ये आसिम मुनीर साहब, मैं इनसे इसलिए उम्मीद लगा, ये आम आदमी नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, एक बात को समझिएगा, ये आम आदमी नहीं है। आम हमें बहुत से हाफिज चोर, हाफिज उसामा कादरी जैसे मिलते हैं, मैं इनको आम आदमी नहीं है ये पूरे मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है। तो इनसे भी क्या, इनको भी आप वहां खड़ा कर रहे हैं ले जाके आम आदमियों में, आम मौलानाओं में, तो अगर इनको भी हम वहां खड़ा कर देंगे तो फिर मेरा नहीं, मैं कतई खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बहुत उम्मीद लगाएगा हूँ। मैं मानता हूँ कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो खबरें हैं बहुत पॉजिटिव हैं, और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जरूर जवाब देंगे। मैं तो इतना कहने दे रहा हूँ कि भाई का जवाब शायद इसलिए नहीं आया कि ये इंटरनेशनल दौरों पे थे, इनको वक्त नहीं मिला, अभी नई नई सीट संभाली है, 10,000 चीजें होती है, उसको टेक केयर करनी होती है। तो मैं तो उम्मीद पूरा होपफुल हूँ। ठीक है, ठीक रेहान भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं एक अहम सवाल करने जा रहा हूँ आप तीनों से, कि पहले इब्तिदा करता हूँ मुस्तफा भाई से, कि मुस्तफा भाई, किसी भी मुल्क की फौज और आवाम के दरमियान हम आहंगी की क्या अहमियत होती? देखें, बिल्कुल अहमियत होती है। अगरचे फ़ौज का ताल्लुक जो है मुल्क की सरहदों का दिफा करना होता है, लेकिन अगर आवाम फ़ौज के अगर हक़ में ना हो किसी भी वजह से, तो फ़ौज कब तक बॉर्डर्स पर लड़ सकती है? फ़ौज भी मुल्क के अवाम से ही होती है, लेकिन यह है कि अगर फ़ौज की पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जिनसे अवाम के दिलों में फ़ौज के लिए गुंजाइश ना हो, फ़ौज से कहना चाहिए कि वो इस हद तक नाराज़ हों कि नफ़रतें बढ़ने लगें, तो फिर ऐसे हालात में फ़ौज मुल्क का दिफा उस तरह से नहीं कर सकती। हमारे सामने मिसाल है 1971 की, कि उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौज थी, मशरक़ी पाकिस्तान था, लेकिन उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, उनके जो एक्शंस थे वहाँ, जो जिस तरह से ऑपरेशन किया गया उन बंगाली अवाम के ख़िलाफ़ जो अपना हक़ मांग रहे थे, तो नतीजा क्या हुआ कि वहाँ के अवाम, चूँकि उस वक्त हुकूमत भी फ़ौज की थी, वहाँ के अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए, और फिर हालात इस नहज को पहुँचे कि वहाँ के अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। नतीजा क्या हुआ? फ़ौज के हथियार डालने पड़े और मुल्क दो लख्त हो गया। तो ये बहुत अहम है कि फ़ौज और उसकी क़यादत को ऐसे एक्शंस, ऐसे पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए कि जिससे अवाम में ये तासुर जड़ पकड़ने लगे कि फ़ौज हमारी दुश्मन है, फ़ौज हमसे दुश्मनी कर रही है। अल्ताफ़ भाई ने भी अपने कल के ट्वीट में, कल के बयान में यही कहा है, क्योंकि 92 से फौजी ऑपरेशन चल रहा है एमकेएम के खिलाफ, महाजर के खिलाफ, मिन हैसिल कौम, और अब भी जारी है। तो यही पैगाम अल्ताफ़ भाई ने दिया है कि खुदारा ये मफहूम यही है अल्ताफ़ भाई का कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इसको रिव्यू किया जाए, ये जो सिलसिला है ये बंद किया जाए, महाजरों पर मज़ीद सितम ढाने और उनको मज़ीद ज़ख्म देने के बजाय महाजरों के ज़ख्मों पर ज़ख्म पर मरहम रखने की ज़रूरत है। यही अल्ताफ़ भाई ने की है, ताकि ये जो एक कौम है जो जिनकी हिस्ट्री है कि उनके आबाद ने मुल्क बनाया, लेकिन उनके साथ अगर ये सलूक होगा तो जाहिर है फिर वो क्या उनके मतलब ये सिर्फ बानियाने पाकिस्तान और उनकी औलादों की बात कर रहे हैं आप, या पाकिस्तान में बसने वाली दीगर मजलूम कौमियत हैं वो भी शिकायत करती नजर आती हैं? इस वक्त तो सूरत हाल है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में सूरत हाल है, खुद पंजाब में क्या ये नारे नहीं लगे कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है? बिल्कुल लगे। यानी कि पंजाब वो इलाका कहलाता और तस्लीम किया जाता है कि फ़ौज की अक्सरियत का ताल्लुक यहाँ से है, और यहाँ के अवाम जो है फ़ौज को समझते हैं कि हम ही फ़ौज हैं। वहाँ के अवाम जब ये नारे लगाने लगे तो ये क्या हुआ है? गोया कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनकी वजह से पंजाब के लोग भी ये नारे लगाने पर मजबूर हो गए हैं।
تو یہی آپ کا کہنے کا کہنا مقصد ہے. کہ فوج کے اداروں کی فوجی مسلح افواج کی جو پالیسیاں ہیں، کچھ ایسی پالیسیاں ہیں جو عوام میں اتحاد یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں. بھائی آپ دیکھ لیجئے نا، ہسٹری ہے کہ جیسے ریحان اقبال بھائی نے بھی ذکر کیا تھا 2014 میں جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ضرب عضب کا، تو قائد طریق الطاف حسین نے ایم کیو ایم نے وہاں ریلی نکالی فوج کی حمایت میں 6 جولائی 2014 کو. الطاف بھائی نے سلیوٹ کیا، جو لاکھوں لوگ شریک انہوں نے سلیوٹ کیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے کی پالیسیز بنائی گئی اور پی ایس پی بنا دی گئی. آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوتا رہا. حالانکہ اس ریلی کے بعد یہ جولائی 2014 میں جو تھی، ملک نہ صرف پنڈی میں، پنجاب کے کئی شہروں میں جگہ جگہ جا کر ایم کیو ایم کے کارکنوں نے، عہدیداروں نے الطاف بھائی کی اپیل پر وہاں جو فوجی شہید ہوئے تھے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں، تو ان پر جا کے وہاں یادگاروں میں پھول چڑھائے ہیں، سیلوٹ پیش کیے. تو الطاف بھائی کی اپیل پر ایم کیو ایم کا، مہاجروں کا ایم کیو ایم کو تو یہ طرز مل رہا ہے، لیکن پالیسیز اس کے برعکس رہی. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوتا رہا اور پی ایس پی بنا دی گئی ایم کیو ایم کو ٹکڑے کرنے کے لیے انہیں جنرل رائی شریف کے زمانے میں. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نفرت جنم لیتی ہے. پالیسیز اچھی ہوں گی تو لوگ ہار پھول پہنائیں گے آپ کو، آپ کے حق میں بات کریں گے. تو یہی الطاف بھائی نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیان میں ان کے سامنے یہ چیز رکھی ہے. بالکل. میں ریحان عبادت بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایک تو یہ کہ کسی بھی ملک کی فوج اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا عوامی نمائندگی اور عوامی حمایت رکھنے والی جماعتوں اور رہنماؤں کو آئسولیٹ کرنے کے کیا نقصانات ہوں گے. جی ریحان بھائی، اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. جہاں جہاں بھی میجورٹی کو اوپر منورٹی کو لا کے بٹھالا گیا ہے، وہاں وہاں نقصانات کا سودا ہوا ہے، وہاں وہاں نقصان دیکھے گئے. ہم عراق کی بھی سچویشن دیکھ چکے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک اٹھا لیں یا شہر اٹھا لیں جہاں پر میجورٹی کے اوپر، اس شہر میں میجورٹی مہاجروں کے قائد الطاف حسین بھائی ہیں. اگر آپ انجینئرنگ کر کے یا مصنوعی طور پہ مائنورٹی کو ان کو اوپر لا کے بٹھا لیں گے، زبردستی ان پہ حکومتیں کرائیں گے، اپنے فیصلے تھوپیں گے، تو لوگوں کے ساتھ ناانصافیوں کی جو آہ نکلے گی، وہ پھر ملک و قوم کے لیے بقا کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ابھی کی خبر ہے کہ ایران کی سرحد سے حملے ہو رہے ہیں. ایک ہفتے کی خبر تھی کہ سربن کوئی تھانہ ہے سرحد میں کے پی کے میں، وہاں پر حملہ ہوا، ڈی ایس پی کو وہاں پر شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر کیا دہشت گردی کے حالات ہیں. غیر مقامی لوگ جن کے جعلی شناختی کارڈ بنا کے گلی محلوں میں جو ہے وہ ماؤں بہنوں کی عزت پامال کر رہے ہیں، اور ان کو گولیاں مار مار کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. پھر آپ ابھی دیکھ لیں کہ اس الیکشن سے پہلے رپورٹ آئی کہ دہشت گردی کے، تو ملک چاروں طرف سے جو ہے وہ گھرا پڑا ہوا ہے دہشت گردی، پلس آپ کے اکنامیکل سچویشن. ایسی سچویشن میں اگر آپ ایک متفقہ لیڈر، ایک بڑے شہر کے اور سندھ کے تمام شہری علاقوں کے رہنے والوں کا ایک متفقہ لیڈر ہے، اگر آپ اس کو سائڈ لائن کریں گے تو آپ کا ملک کا جو معاشی ہب جو شہر ہے وہ آپ کو وہ پروڈکشن وہ پروڈیوس کر کے نہیں دے پائے گا جو آپ کے ملک کے لیے اس وقت اہم ضرورت ہے. لیکن میں آپ کی مصطفیٰ بھائی کی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا قاسم بھائی آپ کی اجازت سے، اور ایک آپ کی پرانی بات کو مجھے ایک پوائنٹ یاد آ گیا. آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم دعا کا وقت تو بہت آگے نکل گیا ہے. اب دعا کے ساتھ آپ کو دوا بھی کرنا پڑے گی. ویسے تو الٹا کہتے ہیں کہ دوا کا وقت نکل گیا، اب دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو دعا کرتے رہے، اب ہم اپنی عوام سے کہتے ہیں جی بالکل، دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو. جی ہاں، رہنے والے جو ہے وہ اپنا بھی رول ادا کریں. ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ باڑ کے گلیوں میں آ کے نکل جائیں. اصولاً تو ایسا کر دیتے تو آج کل کا مسئلہ ہوتا ہے آج حل ہو جائے، لیکن آپ کم از کم خط تو لکھیں. آپ کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ ان کو لکھیں، اپنی دل کی بات بتائیں، اپنی عوام کی جو بات ہے وہ خط لکھ کے ان تک پہنچائیں کہ بھائی آپ پرمیشن دیں، آپ سب سے بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم طالبان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیں گے.
میں کسی کے حوالے سے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے, سب کو بٹھا لیں ٹیبلوں پہ, سب کو آپ خوش کریں, لیکن ناانصافی ایک کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. مصطفیٰ بھائی نے جس طرح بات کی, بس میں ایک جملہ ادا کروں گا کہ دیکھیں, اگر ہم جو بھائی کا ٹویٹ آئے نا, اس کو اگر ہم اس تناظر میں بھی لے لیں کہ بھائی ہسٹری میں جو ہوا, پاس میں کل تک جو ہوا, سب کچھ پرے کریں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھ دی ہے, ہر گلی میں نعرے لگے لیٹس موو آن. آپ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, آپ نے کہا ہم سیاست سے تعلق نہیں رکھیں گے, آپ نے اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کیا. لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ بھائی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے سے مسئلے کا نہیں نکلے گا, جن لوگوں نے غلطیاں کی پھر ان کو سزا بھی دو, جس طرح آپ سیاستدانوں کو سزا دیتے ہیں اور جائز دیتے ہیں, دینی بھی چاہیے. جن سیاستدانوں نے کرپشن کی, پیسہ لے کے آیا ان کا لوٹا ہوا. لیکن اگر آپ سے ہم یہ کہہ بھی دیں کہ چلو لیٹس موو آن, آپ نے غلطی مان لی, آپ کہتے ہیں موو آن, ہم بھی موو آن کرنے کو چاہتے ہیں, کرنے کو کہتے ہیں. کل آپ نے اس سسٹم نے مہاجروں کے ساتھ اور ان کے قائد کے ساتھ جو کیا, ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو لیٹس موو آن. آج آپ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر تک پابندی ہٹائیں, ضلع شکوے کو دور کریں, برابری کی عزت کو سامنے رکھیں. ٹھیک ریحان بھائی, ٹھیک ریحان بھائی, اب میں جاتا ہوں شاہد مصطفیٰ بھائی کے. شاہد بھائی اختصار سے آپ بھی ذرا اس سوال کا جواب دے دیں کہ کسی ملک کی فوج اور عوام کے درمیان ہم آہنگی کی کیا اہمیت ہے, اور دوسرا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی, انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے, کیا واقعی فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی؟ جی شاہد بھائی. جی قاسم بھائی, یہ تو 100% جھوٹ ہے. یہ تو ابھی 15 میں ہم نے دیکھ لیا, کراچی میں جو ابھی الیکشن ہوئے, کراچی حیدرآباد میں 15 جنوری, جی 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 ابھی جو ہوئے 15 جنوری کو, مداخلت تو ہم نے دیکھ لی. چند غداروں کو, جس کو جو الطاف بھائی کی نے اپنی جماعت سے جن کو نکالا تھا, ان 0/000 کو جو کچرا ہے, جن کو عوام پسند نہیں کرتے, پچھلے 6 سال سے اس کا رزلٹ سامنے ہے. کبھی بھی وہ بائیکاٹ کرتے تھے بھائی, وہ نہیں جیت پائے, عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیے, آپ ان کو مسلط کیا. پھر آپ نے ایک جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرنے والے, جن کے گھر سے پہلے بھی القاعدہ وغیرہ کے لوگ پکڑے گئے, جماعت اسلامی, اس کو آپ نے شہر کراچی کو مسلط کیا. میں آپ کی بات سے, ریحان بھائی کی بات پہ ایک کی طرف آپ کا سوال کی بھی دونوں تقریباً ملتے. بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ریحان بھائی نے بات کی کہ آج کا ایران کی طرف ہوئی ہے, ایران کے بارڈر پہ, اور پہلے بات یہ ہے, میں قاسم بھائی, ایک جو فوج اور یہ جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ دہشت گردی ہوتی رہے گی, جب تک عام آدمی کو آپ ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں دیں, آپ جب تک عام آدمی 1 مین 1 ووٹ کی پالیسی پہ نہیں چلیں گے, یہ دہشت گردی ہوتی رہے گی. آج آپ نے کراچی میں کیا کیا, آج آپ نے, وہی آپ کا سوال کہ فوج نیوٹرل ہو گئی. دیکھیے, فوج میں اور عوام میں ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک فوج جو ہے ان کو مار کے ان کے اوپر لیڈر مسلط کرتی رہے. عوام یہ نہیں پسند کرتی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نعرہ کتنا بکا. یہ نعرہ میاں صاحب نے 1.5 سال پہلے لگایا باجوہ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. دیکھیں میاں صاحب کو کتنی پذیرائی ملی. پھر میاں صاحب نے وہ نعرہ چھوڑ دیا, وہ عمران خان کو مل گیا نعرہ, میاں صاحب کی دوستی ہو گئی, عمران خان کا جھگڑا ہو گیا. آپ دیکھیں عمران خان کو اس نعرے پہ کتنی سپورٹ ملی اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ عمران کے ساتھ جڑے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ اپنے آپ کو کہتے ضرور ہیں, اور واقعی اگر یہ ہے محب وطن, ان کو عوامی مسائل سے, عوام کے مسئلوں میں, عوام کے ووٹ سے, عوام کس کو منتخب کرتی ہے, عوام سوچ سمجھدار ہے. اگر یہ ان سے دور نہیں جائیں گے, عوام ان سے شدید نفرت کرے گی. جو ان کو گالی بکے گا, ٹھیک شاہد بھائی, اس کے ساتھ شاہد بھائی ٹھیک. ہمارے دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, تو میں آخری سوال آپ تمام شرکائے پینل سے کروں گا کہ آپ اختصار سے کام لے کے اس کا جواب دیجیے گا. مصطفیٰ بھائی کی طرف آتا ہوں. پہلے میں مصطفیٰ ایک ایزیوم کر لیتے ہیں کہ الطاف بھائی کی درد مندانہ اپیل کو سن لیا گیا اور ماضی کی غلطیوں پر مٹی ڈال کر لیٹس موو فارورڈ کی پالیسی اپنائی گئی. الطاف بھائی سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ترقی اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے الطاف بھائی کے پاس کیا منشور ہے؟ دیکھیں, منشور اور پروگرام تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2005 میں جنرل مشرف صاحب
ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, صدر تھے, وہ پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا اور ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا گیا. تو ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے, ایم کیو ایم کے وزراء نے جس طرح سے کام کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر, اور اسی بنیاد پر باقی لوگوں نے نہ صرف اس کو تسلیم کیا بلکہ ایم کیو ایم کی مقبولیت میں نہ صرف اضافہ, وہ لوگ پنجاب میں بھی سب جگہ سے شامل ہو رہے تھے. تو اگر ایم کیو ایم کو کام کرنے دیا جاتا اور راہ میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جاتی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے الطاف بھائی کی قیادت میں کراچی میں, حیدرآباد میں, سندھ کے شہری علاقوں میں جس طرح سے نمائندوں نے کام کیے, عوام کی خدمت کی, تو وہی کچھ دیگر صوبوں میں ہو سکتا تھا. اور جب ایسا ہوتا تو یقیناً اس کا اثر ملک پر پڑتا اور ملک ایک بہتر ڈگر پر چلتا. لیکن یہ کہ اگر پالیسیاں اس کے برعکس ہوں گی تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے. آج ہر فرد کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے, اور ہمیں تو چھوڑ دیجیے, خود جو آرمی چیف ابھی گئے ہیں سابق جنرل قمر باجوہ صاحب, انہوں نے تو خود اپنے آخری خطاب میں تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے کیا, سیاسی معاملات میں مداخلت کی. کیا یہ تسلیم کرنا یہ پاکستان اور اس کے عوام کے مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, قطعی نہیں, اس لیے کہ صرف غلطی کو تسلیم کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے. غلطی کا اس کا کہنا چاہیے کہ ازالہ کرنا, غلطی کو نہ دہرانا اور اس کا ازالہ کرنا, اور آپ کی غلطیوں سے اگر کسی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچا, اس کا ازالہ کرنے سے ہی اس کو جو آپ کا تسلیم کرنا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اب الطاف بھائی نے تو جیسے کل بیان دیا, اس سے پہلے آرمی چیف صاحب کو ان کو خط بھی لکھا, جنرل آصف منیر صاحب کو, ہمارے یہ ساتھی آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں اس پر کہ 8 دسمبر کو پچھلے ماہ جنرل آصف منیر صاحب کے نام کھلا خط لکھا الطاف بھائی نے, پورا اس خط کے اندر, حالانکہ کوئی بہت طویل خط نہیں تھا, اس میں الطاف بھائی نے مہاجروں کی تاریخ, ایم کیو ایم کی تاریخ, ایم کیو ایم میں کیا ملک میں بہتری کے لیے کیا اس کا منشور پروگرام ہے, ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے ملک کی بہتری کے لیے, وہ پروگرام اس خط میں بیان کیا. اور جو کچھ ہوا ایم کیو ایم مہاجروں کے ساتھ وہ بھی اس میں بھی تھوڑا بیان کیا, اور اس میں بھی یہی گزارش کی تھی الطاف بھائی نے اس خط میں بھی کہ آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مہاجروں کے زخموں پر مرہم رکھیں, ایم کیو ایم کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے وہ بند کرائیں. اب اس میں صرف آخری چلتے چلتے میں صرف یہ چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں, ایک اپیل عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں آرمی چیف سے. ان کی اپیل کیا ہے کہ الیکشن کرا دیں اور ہمیں اقتدار میں آنے دیں, یہ نہ کریں. ان کی اپیل پی ٹی آئی اور اپنی ذات کے اور اس کے اقتدار کے لیے. الطاف بھائی کیا اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند کرائیں, مہاجروں کی زخموں پر مرہم رکھیں. الطاف بھائی یہاں قوم کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ میرے خاندان کے لیے لے آئے ہیں, مجھے اقتدار ملے. یہ بہت فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ صرف سمجھنے کی بلکہ فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نہیں الطاف بھائی, مہاجروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دیگر مظلوم قومیتوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کی بھی مذمت کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں. جی, الطاف بھائی نے جو 8 دسمبر کو جو خط لکھا جنرل آصف منیر صاحب کو, اس میں یہی سب کچھ باتیں کی. اور الطاف بھائی نے یہی اپیلیں اس سے پہلے بھی جنرل قمر باجوہ صاحب کو جو خطوط لکھیں گے, ہمارے ساتھی دکھائیں آپ کو اسکرین پر, جنرل قمر باجوہ صاحب کو جو خطوط لکھے الطاف بھائی نے, اس سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب کو خطوط لکھے. تو الطاف, اور یہ کوئی ڈرائنگ روموں کی باتیں نہیں, کوئی رات کے اندھیرے میں برقع پہن کر جا کے ملاقاتیں کرنے والی بات نہیں ہے. مختلف سیاست وہ کرتے رہے ہیں. نام بتائیں گے ان کے, کون وہ بہت شریف ہیں. اچھا, وہ بہت شریف ہیں, اتنے زیادہ شریف؟ بالکل. اور میاں بھی ہیں, تو ظاہر وہ کر سکتے ہیں, وہ برقع بھی پہن سکتے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی جا سکتے ہیں. اور کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر بھی گئے ہو, تو یہ بھی کہا جاتا ہے. الطاف بھائی نے جو کہا وہ کھل کر کہا, خطوط لکھ کر قوم کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ وقت ہے کہ
समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ मुझे 2 जुमले पे कहने की इजाज़त दीजिएगा। अल्ताफ ने जो ट्वीट ये कल जारी किया, जो बयान दिया, इस पर जहां बहुत सारे लोगों ने इसको मुस्बत करार दिया कि बहुत अच्छी बात है, वहां बहुत सारे लोगों ने इस पर बिला वजह तनकीद भी की है। बात उसमें उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, आदमी अच्छा। तो वो मतलब कल अल्ताफ भाई जब फौज पर तनकीद करते थे कि फौज ये गलत कर रही है, तो कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं साहब, फौज पाकिस्तान की है, ये जनरलों पर तनकीद कर रहे हैं, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। आज अब अल्ताफ भाई ने एक मुस्बत बात की है एक कौम के लिए, और वो भी मुल्क के मफाद में। उसको भी कह रहे हैं कि साहब आप इनसे, इनकी तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं मुस्बत। ये मुसा, अगर आप इन लोगों की तफसीलात में जाएंगे ना, ये 100% जमाती जहनियत के लोग ही निकलेंगे। हाँ, जहनियत है असल में, और वो किसी में भी हो सकती है। अब मैं आता हूँ रेहान इबादत भाई आपके पास। आप बताइए कि इस मुस्तफा भाई ने जो मेरे सवाल के जवाब में नुकात बयान किए, इसमें आप कुछ मजीद इजाफा करना चाहें? जी मैं बिल्कुल इजाफा करता हूँ। बस मैं इससे पहले एक बात और कहूँगा कासिम भाई, आपने ठप्पों का जिक्र किया, किस तरह इलेक्शन ओवर्स में ठप्पा लगाया गया। आपको देखिए, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मंशूर पर आने से पहले मैं जरा बैकग्राउंड बताऊँ कि हम एमक्यूएम और उसके कायद के खिलाफ क्या क्या शरारतें की गई और क्या क्या गलत फहमियाँ लोगों के दिलों में पैदा की गई, जो एक प्लांटेड थी। ठप्पा माफिया हमें कहा गया। आपने देखा वो 245 के ज़मीनी इलेक्शन में हमने अपनी वीडियो ब्रीफिंग में भी राब्ता कमेटी ने कल परसों इस बात का जिक्र किया कि किस तरह अंदर पूरी सहाफ़ी बरादरी खड़ी हुई थी, कैमरे की आंखें, फिर पूरी रेंजर्स खड़ी हुई थी, और उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए। आज आप देख रहे हैं जो वीडियो आ रही है आपके पास पंचायती इलेक्शन की, कौन सी ऐसी पार्टी है जो ठप्पा ना लगा रही हो। आपने सारे इल्जाम तो अल्ताफ हुसैन पर लगा के अल्ताफ हुसैन को साइड पे कर दिया। आज आप देखें जमात इस्लामी का वो कुछ जलसा था या धरना था, क्या था वो, धरनी थी, जो भी थी, वहां से फिर आपको वहां पर एक खबर आई कि बेचारे किसी उनकी बंदे की कोई बोरी बंद वहां से लाश मिली। आज भी आपके इलाकों में कौन सा स्विट्जरलैंड और पेरिस बना दिया आपने, कौन सी दूध की नहरें निकाल दी। 6-7 साल से मुंतखब नुमाइंदे पकड़े गए ठप्पे लगाते हुए, कौन सी असला समेत और लाहौर बाढ़ के वकला खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। अदालत कोर्ट के अंदर जाके आफरीदी साहब को गोली मार दी गई। मतलब कौन सा ऐसा जुल्म है। हम चले अपने शहर की बात कर लेते हैं, जिस पर आपने कहा था कि इस शहर पे ये गुंडा राज है। आज कौन सा गुंडा राज आपने दुरुस्त कर दिया। आज भी हमारी 30 साल की बहन की शहादत हुई पर्स छीनने को मुजाहिमत करने पे। आज भी जो है वो इनके जो फिरदौस कौन है वो सीले खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी न्यूज ने आपसे, हर चैनल ने आपको दिखाया वहां पर। तो कौन सा ऐसा जुर्म है जो 7 साल की पाबंदी के बाद आप कहते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन के कहने को होता था, जो अब नहीं होता और उससे ज्यादा नहीं होता। तो एक तो ये मुझे जवाब देना जरूरी है। जहां तक मंशूर का सवाल है, तो कासिम भाई, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई लीडर हैं, और लीडर और पॉलिटिशियन में यही फर्क होता है जो अभी मुस्तफा भाई ने जिसकी तरफ इशारा किया कि इमरान खान एक पॉलिटिशियन होने के नाते तहरीक इंसाफ और अपने इलेक्शन और अपनी कुर्सी के लिए आसिफ मुनीर को पुकार रहे हैं, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एक लीडर होने की हैसियत से अपनी कौम और इस मुल्क को बचाने के लिए जनरल आसिफ मुनीर को पुकार रहे हैं। तो ये लीडर का मंशूर जो होता है वो ये होता है कि वो अपनी कौम की बका का सोच है, उसका विजन जो है बहुत आगे का होता है, वो नस्लों की बका का सोच रहा होता है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का विजन है कि पानी के ऊपर करो, बारिश हो उसके अंदर कूद जाओ और नाले साफ करो। तो चाहे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, हफ्ता सफाई करो, चाहे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, खिदमत अकल फाउंडेशन बनाओ, ब्लड बैंक बनाओ। लोगों की कतारें लग जाती हैं, बाकायदा कायद से मैसेज कराना पड़ता है कि अल्ताफ भाई इन लोगों को बोले हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है जितनी लाइनें लगवा दी हैं आपने ब्लड बैंक में फ्री ब्लड देने के हवाले से। तो ये है मंशूर कायद का। मिडिल क्लास तबके से, पार्टी के पैसों से, किसी ने एक पैसा खर्च नहीं किया अपने फॉर्म जमा कराने के लिए, मिनिस्टर और उनको बनाने के लिए। ये है मंशूर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का, जो उन्होंने निंदारे पाकिस्तान के जलसे में कहा था कि ये मेरा आखिरी होगा, क्योंकि जिस इनकलाब की नवीर या जिसका इनकलाब का मैसेज मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, मिडिल क्लास तबके से निकालो अपनी क़यादत को। ये दाएं बाएं नवाज और शबान और ये मियाँ साहब और शरीफ साहब जो बैठे हुए ना, और जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सब परेशान थे ये क्या कह के चले गया। उसके बाद तो ये अल्ताफ हुसैन का मंशूर इस मुल्क को बेहतर करने। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद भाई, एक तो अल्ताफ भाई के मंशूर के हवाले से
आप जरा इख्तिसार से काम लेके बताइएगा। दूसरा, 15 जनवरी 2023 को अल्ताफ भाई की अपील पर कराची, हैदराबाद और टंडोवाला यार में तारीख साज, कामयाब तरीन, भरपूर और मुकम्मल बाइकाट किया गया। क्या इस बाइकाट की बाज़दश्त इक़्तिदार आला और पॉलिसी साज इदारों में गूंजी होगी? जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए कासिम भाई, मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा आपके ये आखिरी सवाल का, कि ये जो 15 जनवरी का करोड़ों महाजिर, लाखों वोटर जो बाइकाट हुआ है, वीरानी की शहर में 2, 2.5, 3, 4% से ज्यादा वोट नहीं डला। आसान सा जवाब है, अवाम ने अंगूठा ठेंगा दिखा दिया, बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया। वो 99% अल्ताफ भाई के पास है और वो वहां पे पहुंच गई है और पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग है। अब मसला वही है कि जो हम इतनी देर से सर पीट रहे हैं कि कुरान, हाफिज कुरान, इनसे उम्मीद रख के बैठे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रख के बैठा हूँ, या मेरी और लोगों से बात होती है तो वो उम्मीद रखते नहीं, ये पुराने की तरह अय्याज बदमाश नहीं, आदमी शरीफ है इंशाल्लाह अमल। मैं इसलिए, अच्छा दूसरा आपके, मैं मंशूर की तरफ आऊँ। बाइकाट तो दिखा दिया अल्ताफ भाई ने, जीत गए अल्ताफ भाई, सबको हरा दिया, सबको हरा दिया। वो चाहे एजेंसी थी, टोले टोलियाँ थी, जो भी थी, सबको हराया भाई, और बड़ी बेदर्दी से हराया। अच्छा देखिए, मैंने जितनी, हम सब अल्ताफ भाई क्या लेक्चर सुनते हैं, अल्ताफ भाई की बात सुनते हैं और अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं। रेहान भाई हैं, मेंबर रब्ता कमेटी हैं, ये भी भाई से सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मुस्ताफा भाई भी सुनते हैं और साथी भी सुनते हैं। देखिए, मैं जहां तक, मैं जो भाई की बात को समझा, भाई का कहना यह है, इस हालात में अगर भाई को कुछ करने का मौका मिलता है, और ये जो मुल्क की खजाने की सूरत हाल है, तो मैंने जितना समझा है कि भाई का नारा वो है कि पैदल चल लेंगे, टांगों पे घूम लेंगे, बैलगाड़ी पे घूम लेंगे, पर तालीम घर घर आम करें। गाँव हो, शहर हो, कौम को एक, सुने मेरी बात, कौम को बेटा पढ़ाना है, घर घर मुल्क के अंदर तालीम को आम करना है, बिजली के और दूसरे कारखाने लगाना है। भाई ने ये नहीं कह रहे कि घास खा के एटम बम बना लूंगा, घास खा के मिसाइल बना लूंगा, नहीं, ये नहीं कह रहे। हर जिंदगी के हर शोबे में सादगी, किफायत शहरी, सादगी चल लेंगे, साइकिल पे चल लेंगे, घर घर बेटा, गांव देहात, शहर शहर, गली गली तालीम आम करना। अगर हम 8-10 साल अपने मुल्क में, अपने सूबे में, अपने शहरों में, अपनी गलियों में तालीम घर घर पहुंचा दें, तो हमारा मुल्क, हमारा सूबा, हमारा शहर 8-10 साल के बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा, क्योंकि लोग पढ़ लिख लेंगे। ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक और आपकी बात, आपका सवाल है, मैं भी एक और आपकी बात बताऊं कि तालीम की जो मैंने भाई की, तो मैंने सोच बताई है, जो घर घर पैदल चल लेंगे, टांगे पे बैठ लेंगे। देखिए, आज हिंदुस्तान में एक झाड़ू पार्टी आज है, 10 साल से, 15 साल से, इससे ज्यादा नहीं है, गरीब इत्तेहाद पार्टी, उसका निशान झाड़ू है। भाई ने, अल्ताफ भाई ने 88 में अगर चले जाएं तो 36 साल होते हैं इस बात को, शायद मेरा ख्याल है 35-36 साल, मुझसे और आपसे, ठीक है, अच्छे अच्छे घरों के रहने वाले लड़कों से, ठीक है, जिन्होंने अपने घर में पानी नहीं पीते थे, उठ के रोडों पे हमने झाड़ू दी, बेशक, बिल्कुल दुरुस्त, कुटिया साफ की, दीवारों पे से चौकिंग मिटाई, रंग रोगन किया, हफ्ते पहले 2 की ना, पूरे हफ्ते झाड़ू लगाई, मिट्टी उठाई, कचरे उठाए, हमने और आपने, इस शहर के लोगों ने हमारे साथ मिलके गटर में गिरे हैं सफाई के लिए। आज तरक्की कर रही है हिंदुस्तान। देखिए, हिंदुस्तान में क्या मसला है, हिंदुस्तान में तालीम बहुत ज्यादा, तो शऊर है ना। उन्होंने झाड़ू पार्टी पकड़ ली, पंजाब में आ गई, दिल्ली में आ गई, बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी है, मोदी साहब की बहुत बात है, उसको डिफीट देते हैं, क्योंकि गरीबों की जमात है, और हिंदुस्तान तालीम याफ्ता है, वो समझते हैं कि क्या करना है। तो तालीम, अल्ताफ भाई ये सब काम कर, अपने हाथ से झाड़ू दे चुके, खुद भी झाड़ू दी, बेलचों से सफाई की अल्ताफ भाई ने, और अपनी आवाम, अब स्पेशली अपने कारकुनों से करो। अल्ताफ भाई के लिए शहर को, मुल्क को सुधारना, बिजली के कारखाने लगाना, तालीम देना, अल्ताफ भाई के लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं उठ के पानी नहीं पीता था, घर में नहीं पीता, आज भी नहीं पीता, ठीक है, पर मैंने रोड पे झाड़ू लगाई, और मैंने क्या लगाई, बड़े बड़े नवाबों ने लगाई, मैं क्या हूं।
بڑے بڑے کھاتے پیتے اچھے خاصی عوام لوگ گھروں سے آگے انہوں نے لگائی ہمارے ساتھ. ہمارے محلے میں عام آدمیوں نے آگے ہمارے ساتھ جھاڑو لگائی بیل کی چلا. کس کے کہنے؟ تو الطاف بھائی کا ویژن یہ ہے. پر آپ کو اگر دادا گیری کرنی ہے, آپ کو اگر گنڈا گردی کرنی ہے کہ کچھ کرمنل الطاف بھائی اپنی جماعت سے غلط قسم کے لوگ لگائیں, آپ اس کو جیپ پہ بٹھائیں, ٹرک پہ بٹھائیں, مسلط کر دیں, جیپ پہ بٹھائیں, ٹرک پہ بٹھائیں, مسلط کر دیں. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ تو آپ 92 سے کر رہے ہیں, 91 6 سال سے پال رہے ہیں نا, نتیجہ صفر ہے. پال رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کرنا ہے یہ کریں, پر پھر یہ باتیں نہ کریں ملک بچانا اور معیشت اور فلانا. ڈرامے بازیاں نہیں کریں, ڈرامے بازیاں نہیں کریں. یہ معصوم فوجی نہیں مروائیں, یہ جو سپاہی مر رہا ہے, یہ جو چھوٹے, یہ نہیں مروائیں. پھر خود جائیں, پھر بارڈر پہ, پھر خود جائیں گلیوں پہ, پھر اتریں بم پروف سے اور بلٹ پروف سے اترے. پھر آپ جو پالیسی ساز ہیں وہ اترے بم پروف گاڑیوں سے. آپ غلط پالیسی آپ کی خود بم پروف گاڑیوں میں ہے, بنکروں میں ہے, اور عام معصوم سپاہی کو, عام لوگوں کو, چھوٹے کیپٹن, چھوٹے میجر, چھوٹے سپاہی, حولدار آپ بھیج دیتے ہیں ان کو, اور خود بختر بنوں میں بیٹھے. یہ ہے پالیسی آپ کی. آپ کو کہتے ہیں کوئی نہیں ہوئے, 10 مر گئے, 50 بھرتی کر لو, ایسے پکڑ لیتے کہیں سے آپ کسی بھی نام پہ. تو یہ پالیسی تو پاکستان کی عوام کو تباہ کر دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہد بھائی, بہت شکریہ. تعلیم بالکل درست. تو میں انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا تازہ ترین ٹویٹ ناظرین کے سامنے پیش کریں, تاکہ ایک مرتبہ پھر ناظرین جان سکے کہ الطاف بھائی نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے. یہ الطاف بھائی کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الطاف بھائی نے لکھا ہے کہ میں ملک کی انتہائی نازک صورتحال کے پیش نظر فوج کی موجودہ اعلیٰ قیادت سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں پر دستے شفقت رکھیں, جو فوج کے ساتھ مل کر پاکستان بچانے میں, جو فوج کے ساتھ مل کر پاکستان بچانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. یہ ہے تمام تر مظالم کے باوجود, تمام تر ناانصافیوں کے باوجود, تمام تر پریشانیوں, مصائب, مشکلات کے باوجود الطاف بھائی کے جذبات ہیں. اور الطاف بھائی کے ان جذبات کا مثبت جواب آنا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں قائد تحریک کی بات. چلتے چلتے 15 جنوری 2023 کو بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی, حیدرآباد اور ٹنڈوالا یار میں. ان شہروں کے عوام نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے ان بلدیاتی الیکشن کا مکمل اور تاریخ ساز بائیکاٹ کیا. الطاف بھائی نے تینوں شہروں کے عوام کو اپنا پیار پیش کیا اور 15 جنوری 2023 کو الطاف کا بائیکاٹ جیت گیا. ڈولفن گٹر میں ڈوب گئی, گٹر نالے میں بہہ گیا, الطاف کا بائیکاٹ جیت گیا. میں شرکائے پینل کو آج کے اس ٹاکرے میں شریک مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی, شاہد مصطفیٰ بھائی, ریحان عبادت بھائی کی شرکت کا بہت مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ٹاکرا کیسا لگا, اس میں کیا کمی کیا بیشی ضروری ہے, ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے گرد و نواح میں مظلوم ماؤں, بہنوں, بزرگوں, ضرورت مندوں کا خیال رکھیے گا. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ہدایت کے پیش نظر
शहदा के लवाहिकीन की खबरगिरी करते रहिएगा, लापता साथियों और असीर साथियों और उनके अहल खाना की हर मुमकिन दिलजोई की करते रहिएगा। और लंदन में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को जो शदीद माली मुश्किलात का सामना है, मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की कामयाबी और सुरखरुई के लिए खुसूसी दुआएं करते रहिएगा। अल्लाह आप सबका, हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, जिए मुहाजिर, सदा जिए। चलो जी। दादा